اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 صفات بیان فرمائیں۔ دیکھ لیجئے ذرا صفات کون سی ہیں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، دوسری صفت اقامت صلاح نماز قائم کرنا، تیسری صفت جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، چوتھی صفت کہ خدا کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اور 5ویں صفت آخرت پر یقین کرنا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 2 نتائج اور 2 ثمرات بیان فرمائے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو پہلے گروہ کا بیان تھا۔ پہلا گروہ کہ جس کے دل کے اندر بھی ایمان ہے اور ظاہر پر بھی وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے، دوسری پارٹی کا ذکر ہے کہ جو دل کے اندر بھی کفر رکھتے ہیں اور ظاہر میں بھی وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے آنے والی آیات ان میں تیسرے گروہ کا ذکر ہوگا کہ جو ظاہر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے کفر ہے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تو پہلے مسلمانوں کا، مومنین کا، متقین کا ذکر ہوا، اس کے بعد پکے کافروں کا ذکر ہوا، اور تیسرے نمبر پر منافقوں کا ذکر ہوگا۔ آیات کریمہ کی طرف دیکھیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ پکے کافروں کا ذکر ہے۔ تو یہ ان کافروں کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ جن کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی کفار کفر کی حالت میں مر گئے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ وگرنہ اگر دیکھا جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر دعوت دیتے تھے، بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے لیکن بعد میں بہت سے ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات آئی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان پکے ٹھکے کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کا کفر پر مرنا اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، ٹھیک ہے، جیسے ابو جہل ہو گیا۔ اب کفر کسے کہتے ہیں؟ ان الذین کفروا، کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں کہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کی تصدیق نہ کرنا، ان کو نہ ماننا۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے انہیں دل و جان سے قبول کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو کفر اس کے مخالف ہو جائے گا۔ ویسے کفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کفر کا لغوی معنی چھپانا، انکار کرنا۔ یہ جو کسان ہوتا ہے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے عربی کے اندر، کیونکہ یہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کفر کا ایک معنی ناشکری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناشکری کیوں کہا جاتا ہے کفر کو؟ کیونکہ جس پر بندہ احسان کرتا ہے
تو وہ اپنے محسن کے احسان کو مانتا نہیں بلکہ اس کے احسان کو چھپاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، تو کفر کے یہ معنی بنتے ہیں، چھپانا، انکار کرنا، ناشکری کرنا، یہ کفر کے معنی بنتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ ہی چھوڑ دیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے آپ یہ نہیں لے سکتے کہ آپ کو تبلیغ سے منع کیا گیا، بلکہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کو آپ کی تبلیغ کا ثواب ملے گا اور آپ کا یہ فریضہ ادا ہوتا رہے گا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذار اور نذیر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیار و محبت سے ڈرانا، جیسے باپ ہے وہ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے، ٹھیک ہے، بچھو سے، سانپ سے، آگ سے، ان جو نقصان دہ چیزوں سے ڈراتا ہے تو اس کا ڈرانا محبت والا ڈرانا ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کا جو ڈرانا ہوتا ہے امت کو، وہ بھی محبت والا ڈرانا ہوتا ہے، اور اسی محبت والے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں، اور انبیاء کرام کا ایک لقب نذیر بھی ہے، یعنی ڈرانے والے۔ اب جو چور ڈاکو ہیں وہ بھی بندے کو ڈراتے دمکاتے ہیں، تو ان کو نذیر نہیں کہا جائے گا۔ تو نذیر کا کیا معنی ہوا کہ جو ڈرائے اور پیار و محبت سے ڈرائے، جس طرح والدین شفقت سے ڈراتے ہیں بچے کو، اسی طرح انبیاء کرام بھی شفقت اور محبت سے ڈراتے ہیں اپنی امت کو۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ایمان نہ لانے کی 3 وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃن، پردہ ہے، غشاوہ پردہ ہے۔ تو یہ ایمان نہ لانے کی 3 وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کے کان بھی بند ہیں کہ جس سے وہ حق بات کو سنیں، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے جس سے وہ حق بات کو دیکھیں، اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے جس سے وہ حق بات کو قبول کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، کانوں پر بھی مہر لگا دی، دل کو بھی بند کر دیا، دل پر بھی مہر لگ گئی، اب وہ ایمان نہیں لا رہے، پھر تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر تو وہ مجبور ہیں بیچارے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مجبور بنے ہیں، ان کے دلوں پر جو مہر لگی ہے، ان کے کانوں پر جو مہر لگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے نہیں لگائی، بلکہ یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کو آپ کسی تعلیمی ادارے میں ڈالیں، وہ پڑھے، ہنر سیکھے، آگے بڑھے، یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی عمر گزر گئی، اس نے بچپن کا زمانہ جو ہے وہ ضائع کر دیا، بچپن کا زمانہ ضائع کرنے کے بعد وہ بڑی عمر کو پہنچ گیا، اب 50-60 سال کی عمر کو ہے، اب آپ اس کو کسی ہنر کی طرف لے کر جاتے ہیں، کسی ادارے میں لے کر جاتے ہیں کہ یہ پڑھے اور کچھ بن جائے، اب تو اس کی عمر گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت ہی نہیں رہی، کیوں؟ وہ اپنی عمر کو ضائع کر چکا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس بھی جب اللہ تعالیٰ کا کلام آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، تو یہ لوگ مخالفت کرتے رہے، اس مخالفت اور ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ٹھیک ہے۔ تو مہر جو ان کے دلوں پر لگی ہے یہ خود ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، اسی لیے فرمایا کہ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے بھی وہ پھر آگے گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے،
ٹھیک ہے، ابتدا میں انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل ایک وقت آتا ہے کہ سیاہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس کے سامنے آپ جتنی حق کی بات کریں، آپ اس کے سامنے آخرت کی بات کریں، قبر کی بات کریں، موت کی بات کریں، تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ اس کے سامنے قرآن پڑھیں، آپ اس کے سامنے جتنی اچھی چیزیں بیان کریں، روحانی چیزیں بیان کریں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ایسا زنگ پکڑ چکا ہوتا ہے کہ اب اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ابتداءً کیا ہوتا ہے کہ حق بات کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اتاری ہیں، ابتداء میں انسان کو ان کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شک کا پیدا ہو جانا یہ گمراہی کا پہلا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر شک پیدا ہونے کے بعد اس سے اگلا درجہ جو ہے وہ ضلال کا ہے، یعنی گمراہی کا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہوتا ہے جدال کا، کہ اب یہ انسان کسی سے بات شروع کر دیتا ہے، جھگڑے شروع کر دے، بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ جھگڑے شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے دل پر وہ زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، پھر دلوں پر کیا آتا ہے، زنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پانچواں درجہ جو گمراہی کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کو بالکل بند کر دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا کیا مطلب، پرانے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا کہ جب خط بھیجتے تھے تو خط کے اندر چیز ڈال کر اوپر سے جو ڈاکخانے والے ہوتے تھے وہ مہر لگا دیتے تھے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو چیز خط کے اندر ہے وہ خط سے باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتی، اب اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اسی طرح ان کے دلوں کے اندر جو کفر ہے، اب وہ کفر کسی صورت میں باہر نہیں آ سکتا، اور ایمان جو ہے وہ باہر سے ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مطلب ہے مہر لگانے کا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دلوں پر بھی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اور کانوں پر بھی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، بلکہ کیا کہا، پردہ ہے، کیونکہ کان جو ہیں، کان اگر آپ کے کھلے ہیں، آپ کو کسی بھی طرف سے آواز دی جائے تو آپ کو آواز آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آنکھوں پر کیا ہے کہ آنکھوں پر اگر سامنے والی طرف سے پردہ ڈال دیا جائے تو پھر آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا، مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کانوں کے بارے میں فرمایا کہ بالکل بند ہو چکے ہیں، کسی بھی طرف سے آواز دی جائے تو اس کو آواز نہیں آئے گی۔ اسی طرح دلوں کا حال بھی ہے، لیکن آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ پردہ پڑا ہوا ہے، پردے سے یہ ہے کہ انسان کو نظر کچھ نہیں آتا، پر آنکھوں پر مہر لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ ان کا انجام بیان کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، میرے خیال سے کافی ہے، یہاں پہ جو ہے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے آگے منافقین کا باقاعدہ ذکر شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل مزید بات کریں گے۔ اسی پچھلی آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب اللہ کے کہنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر کیا آ گئی، مہر آ گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اللہ کے علم کے اندر ایک بات تھی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کا اظہار فرمایا ہے، اس علم کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ زہر کھاتا ہے یا کوئی بندہ ہیروین کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ بندہ جلدی مر جائے گا، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جلدی مر جائے گا، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے یہ مرا ہے، بلکہ اس نے اسباب ایسے اختیار کر لیے ہیں، ایسے کاموں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت کیا ہو گئی ہے، یقینی ہو گئی ہے۔ اب اس کے رشتہ دار اس بات کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی مرضی نہیں ہے، ان کی منشا نہیں ہے کہ یہ بندہ مر جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی
یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے کیا کریں، اطاعت گزار بنیں، فرما بردار بنیں۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، یہ اس اعتبار سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، ہر سبب کو پیدا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو پوچھنے والا پوچھے بھائی اس کو کس نے قتل کیا، تو آپ کہیں جی بھائی وہ فلاں آدمی تھا، اس نے اس کو قتل کیا۔ اس کو قتل کرنے کی جو طاقت اور ہمت دی، جو اسباب مہیا کیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہر دنیا کے اندر جو بھی اچھا یا برا فعل ہوتا ہے اس کے سبب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح ان کے دلوں پر جو مہر لگی ہے وہ لگی ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لگی ہے، لیکن لگانے والی ذات جو ہے وہ کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انذار کے بارے میں نے بتا دیا کہ محبت سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں، اور نذیر یہ انبیاء کرام کا لقب ہے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ان کو آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ مردہ دلوں والے ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں کے ہوتے ہوئے یہ اندھے ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں کے ہوتے ہوئے یہ لوگ بہرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جتنی بھی بری چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں حق بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اگر ہلکی پھلکی مخالفت کرتا ہے پھر اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے جو ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالکفر سے بچا کر خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔